اسرائیلی فوج میں ایک خاتون سپاہی ایک دن شام کو اپنے گھر لوٹتی، شراب کی بوتل اٹھا کر گلاس بھر لیتی، پھر سوشل میڈیا پر اپنے جعلی اکاؤنٹ سے جو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے عربی میں بنایا گیا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پوسٹ لگاتی ہے کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں یا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور کوسچن مارک لگا دیتی ہے، اور اس پوسٹ کو اپنے جعلی اکاؤنٹ سے سینڈ کر دیتی ہے، پھر اپنے گلاس سے چند گھونٹ حلق سے اتارتی ہے اور صبر سے کمنٹس کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ پہلا کمنٹ عراق سے ایک شخص کرتا ہے اور کہتا ہے یہ عمر بن خطاب ہے جس نے اس خلافت کو غصب کیا ہے اور اس کا مستحق نہیں ہے، تم ناسبی ہو۔ چند ہی سیکنڈ میں سعودی عرب سے عبد الرحمن لکھتا ہے یقیناً عمر ہی اس کے حقدار ہیں، اور اے عراقی، اے رافضی، اے کافر، تم اہل سنت کے یہودیوں سے بھی بدترین دشمن ہو۔ وہ یہودی مسکراتا ہے، خوشی سے جھومتے ہوئے شراب کا دوسرا گلاس پیتا ہے، اور اتنے میں تیسرا کمنٹس آتا ہے عبد السمی کے نام سے، جو مصر کا رہنے والا نوجوان تھا۔ وہ لکھتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دوں، لیکن ہاں اب اس کے بعد جواب دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شیعہ سنی اختلافات، گالیاں بھرے میسیجز آنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ یہودی مسکراتا ہوا اٹھتا ہے، اپنی شراب کی بوتل کا ڈھکنا بند کرتا ہے، وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سکون سے اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور پرسکون نیند کے اندر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پرسکون نیند سو جاتا ہے۔ مگر اصلاح حاصل بحث کے نتیجے میں عراق، مصر، شام، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب، تمام جگہوں کے اوپر اس کے اوپر ایک بحث اور مباحثہ چھڑ جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت بر صغیر عرب میں، شام اور یمن میں چل رہا ہے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث سب اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے ان سب چیزوں سے لا علم ہو گئے ہیں کہ اصلاح حاصل بحث سے ہمیں کیا نقصان ہوگا، اصلاح حاصل بحث سے ہمارے دین کو کیا نقصان ہوگا، اصلاح حاصل بحث سے ہمارے مذہب کو کیا نقصان ہوگا۔ لہٰذا ان اغیار کی چالوں کو سمجھتے ہوئے علم کے اوپر زور دیں۔ کبھی بھی ایسے کوئی پوسٹ آئے تو اس کو پڑھ کے شیئر کرنے کی بجائے یا کمنٹس کرنے کی بجائے آپ اپنے علم کے اندر اضافہ کریں کہ آیا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام یہی درس دیتا ہے کہ پہلے تحقیق کرو پھر بات کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر میری آپ کو یہ بات پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔